قولا لقى في النوائب كله همي وغم شهيد يا أحمد
یا اللہ اس میں خدا ولی عالم ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ کہ عیب ہے وہ ذات، شان و شوکت والی ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو، عبد ہی کہا، امر ہی نہیں کہا، پھر روح ہی نہیں کہا، عبد ہی کہا۔ عبد ہی کا معنی ہے روح اور جسم، اور روحی کا معنی ہے صرف روح۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر روح کا ذکر ہے، یا تو امر ہی یا تو پھر روح ہی۔ یہاں پہ عبد ہی کہا یعنی روح بھی اور جسم بھی مل جائے تو بندہ بنتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ گئے اور پھر ملکوت کی طرف روانہ ہوئے، رخصت ہوئے، سفر کیے۔ اور کیوں لے گیا؟ وجہ کیا تھی؟ آیات کو دکھانے کے لیے اور من آیاتنا، نور کو دکھانے کے لیے جو آیات ہے، نور کی زیارت کرانے، نور انوار کو دکھانے، اور وہاں پہ مظاہرہ مشاہدہ کرانے لے گیا۔ مشاہدہ تو زمین پر بھی ہو سکتا تھا، نہیں، کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کلام کرے دور سے، اور حبیب اللہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ ایک دم قریب بنا بلا کے کلام کرے، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ محمد اب سمجھ لیجیے، کلیم اللہ اسے کہتے ہیں کہ موسیٰ زمین پر ہے، اللہ آسمان پر ہے، اللہ کلام کر رہا ہے، براہ راست کلام کرتا ہے، لیکن حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جو قریب ہو جائے۔ فقال قاب قوسین او ادنی واوحی الی عبدہ ما اوحی، اتنے قریب ہو گیا قاب قوسین ما اوحی، جو وحی کرنے کی ہمیں، ہم نے وحی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین کو بھی راہدار نہیں بنایا، جبریل امین کو بھی راہدار نہیں بنایا۔ اس آیت کے تحت کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، کون سی وحی نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھی بیچ میں نہیں رکھا۔ اس کا معنی یہ ہے، اگر کوئی کہے بعثت کے روز غار حرا میں پیغمبر اسلام تھے، جبریل امین تھے، جبریل امین کہتے ہیں پڑھو، رسول اللہ فرماتے ما اقرا، کیا پڑھوں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ارے جبریل امین کو جو نہیں پتا ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کو پتا ہوتا ہے۔ جو جبریل نہیں پڑھ پاتے، پیغمبر اسلام پڑھتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اس ادنا سے جبریل کیسے ہوتا ہے کہ پڑھو؟ ارے سرکار انبیاء ہے، یہ سرکار فرشتگان ہے، یہ سرکار غلمان ہے، یہ تمام کائنات کے سردار ہے۔ جبریل کی کیا حیثیت ہے؟ جبریل کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کہے گا آپ پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، تم پڑھو۔ اس کا معنی نہیں ہے پیغمبر اسلام پڑھنا بھی جانتے ہیں، پیغمبر اسلام لکھنا بھی جانتے ہیں، پیغمبر اسلام جتنی زبان ہے دنیا میں آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں۔ جبریل امین اتنا ہی کام کرتا ہے پیغام لانے کا، پیغام لانے کا اور پیغام پہنچانے کا، لیکن پیغمبر اسلام کا دل ہی لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے۔ سمجھیے جبریل امین کی حیثیت نہیں ہے، جسے آدم بڑھا دے اسے جبریل کہتے ہیں، آدم کا جو بادشاہ اسے محمد و مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جبریل کو آدم پڑھا دے، پڑھائے نا، وجد المال نام پڑھائے نا، محمد علی فاطمہ حسن حسین، آدم نے پڑھائے تو علم آدم کا بڑھا،
ایک لمحے میں آصف بن بچے نے تو زمین کو سمٹا، پیغمبر اسلام نے زمین کو سمٹا، وقت کو سمٹا، ایک لمحے میں گئے بھی، معراج ہوئی، ایک لمحے میں آ بھی گئے۔ کیا کرنا والا ہے محترم؟ وہ تخت کا لانا و لے جانا تھا، وہاں پہ تخت پہ جا کے بیٹھنا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہاں پہ کرسی ہے، وہاں پہ لو ہے، وہاں پہ کرسی ہے، وہاں پہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پہ حجابات ہے، وہاں پہ حجابات ہے، حجابات کے اندر جاؤ تو ولایت علی ہے، یا تو اللہ ہے، یا تو نبی ہے، یا تو علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یا تو دعوت البشیرہ میں دیکھو تو 3 ولی ساتھ میں ملیں گے، دعوت البشیرہ میں 3 ولی ساتھ میں، اللہ محمد علی، یا تو حجابات میں شب معراج 3 ولی ساتھ میں ملیں گے، اللہ نبی ولی۔ میں کہا یا تو غدیر کے میدان میں آ جائیے، اللہ نبی ولی۔ اب سمجھ میں آیا؟ دعوت البشیرہ میں شب معراج، غدیر میں، اور جتنی بھی شبیں گزری ہے، شب ہجرت، شب برات آنے والی ہے، شب قدر، سب تیاری کی جا رہی ہے۔ کائے کی تیاری؟ رات میں تیاری ہو رہی ہے، رات میں تیاری مولا علی کی ولایت کے اعلان کی ہو رہی ہے، اور جو دن آیا غدیر کا، اس میں کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ آل الفت سے، آل احمد سے جسے الفت نہ ہوگی، آل احمد سے جسے الفت نہ ہوگی، کبھی قسمت اس کی عروج پہ نہ ہوگی، کبھی عروج پہ اس کی قسمت نہ ہوگی۔ آل احمد سے جسے الفت نہ ہوگی، کبھی عروج پہ اس کی قسمت نہ ہوگی۔ بغیر حب علی کرو گے جو سجدہ، یہ عادت تو ہوگی، عبادت نہ ہوگی۔ مل کے سلوات پڑھیے۔ بغیر یعنی علی کے بغیر اگر کرو گے سجدہ، حب حیدر کے بغیر کرو گے سجدہ، یہ عادت تو ہوگی، عبادت نہ ہوگی۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ تو اذان محترم دعا فرمائے کہ پیغمبر اسلام حجابات میں گئے، وہاں پہ واپس لوٹتے وقت 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی، وہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور قرآن میں جو آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میثاق میں عہد لیا تھا، پیمانہ لیا تھا، ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے، تو ایمان بھی لائے اور مدد کرنے آئیں گے۔ یعنی جتنے بھی 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب یہ محمد کا آخری محمد آئے گا، ظہور فرمائے گا، جب یہ محمد، یہ نور کا ظہور ہوگا، آخری محمد آئے گا، تو عیسیٰ عہد لیے ہوئے آئیں گے اور محمد کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ امامت افضل ہوتی ہے نبوت سے بھی۔ سلوات پڑھیے محمد۔ اور اذان محترم، اور یہ اس میں بھی بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہے، یہ جو اولو العزم 5 ہیں، اس کی وجہ ہے کہ 5 اولو العزم کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے مولا علی کی ولایت کا اعلان ایک دم ٹو دا پوائنٹ آف ٹائم کیا، نقطے پہ کیا، ایک نقطے پہ ایمان لے آئے، وہ 5 ہوئے، محمد، موسیٰ، ابراہیم۔ سیکنڈ نمبر ابراہیم کا ہے، آدم بھی نہیں ہے اولو العزم میں، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ آدم کو نہیں رکھا، آدم نبی ہے، اور رسول 313 جنہوں نے ایک لمحہ روک کے ولایت علی کا اعلان کیا، وہ رسول بنے 313، اور جو بعد میں جنہوں نے علی کو مانا، ایمان لائے، وہ 1,24,000 نبی بنے، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ کی ذات، سردار رسول محمد مصطفیٰ کی ذات، سردار رسول محمد مصطفیٰ کی ذات، اولو العزم کا سردار محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو محمد کے وسیع پر ایمان ترنت لائے گا، ٹو دا پوائنٹ آف ٹائم لائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، دوسرے بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایمان لانا تو ضروری ہے، واجب ہے۔
वाह वाह वाह, क्या कहना। अली पर ईमान लाना वाजिब है, मुस्तहब नहीं है। उसी तरह नमाज में, आजान में, अकामत में अली की विलायत का ऐलान वाजिब होना चाहिए, मुस्तहब नहीं होना चाहिए। ये मौलवी के फतवे, ये मुज्तहिदों के फतवे, ये फजूल के हैं। अली का अमल उसूल का है। सलवात पढ़िए मोहम्मद मौला अली की विलायत उसूल दीन में है, अमल फुरूए दीन में है। मौला अली की विलायत उसूल दीन में है। उसूल दीन का अकीदा रखना है। जो अकीदा मौला अली पे यकीन कामिल रखेगा वो बच जाएगा और जन्नती हो जाएगा, और जो कोई डगमगा जाएगा वो फिन्नार हो जाएगा, मर जाएगा। सलवात ये तो जो अज़ान मोहतरम, तो मौला अली की विलायत उसूल दीन का एक हिस्सा है। तौहीद, अर्ज़, नबूवत, इमामत और क़यामत। अब आप अगर मौला अली को मुस्तहब बात में लेंगे तो उसूल को तर्क कर रहे हैं, अकीदे को तर्क कर रहे हैं। अकीदा होना, यकीन होना, कामिल होना जरूरी है। अगर यकीन कामिल ना होगा इमामत पर, विलायत पर, फिर यजीद वैसे ही हुआ और उससे ऊपर वैसे हुए। और शैतान इसीलिए बना कि उसने उसूल दीन में इज्तिहाद शुरू कर दिया। उसूल दीन में इज्तिहाद शुरू करके उसने इज्तिहाद किया। लेकिन अगर शैतान सजदा कर देता अज़मत अली का, मैं क्या कर रहा हूँ, शैतान अज़ाज़ील अज़मत अली का सजदा कर देता तो वो भी फरिश्तों में गिनती हो जाता। लेकिन वो ताई काफिर में से। अब समझ में ये आया, जो कोई मौला अली की विलायत को वाजिब मानता है वो है मोमिन में से, और जो कोई मुस्तहब मानता है सलवात पढ़िए मिलकर बेहतरीन सलवात पढ़िए अक्सर कलाम समझकर, खुदा का इनाम समझकर, फिर सुबह शाम समझकर, अपना काम समझकर, दुरूद और सलाम समझकर बुलंद आवाज के साथ नारा मौला अली का जिक्र वाजिब है। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली बिन अबी तालिब लिअन्नहु ज़िक्रु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रिल्लाह व ज़िक्रिल्लाह इबादा। इसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, और खुदा का जिक्र वाजिब है। खुदा का जिक्र मुस्तहब नहीं है। अपनी मजलिसों को सीनत दो मौला अली के जिक्र से। पता चला इंसानियत की जिक्र, इंसानियत की जीनत मौला अली, इंसानियत की जीनत मौला अली, मौला अली की जीनत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और जो है इंसानियत की जीनत मौला अली, मौला अली की जीनत शहज़ादी ज़ैनब। अब अल्लाह ताला ने कौन से लहजे में गुफ्तगू की? जब मेराज पे गए तो कहा कि जो लहजा मेरे हबीब को सबसे ज्यादा पसंद है उसी लहजे में मैं बात करूंगा। कौन सा लहजा पसंद था? कहा मोहम्मद के वसी का लहजा, हसनैन के बाबा का लहजा, ज़हरा के शौहर का लहजा, फातह खैबर का लहजा, अरे साहिब ज़ुल्फ़िकार का लहजा, अबू तालिब के लाल का लहजा, अरे फातह बद्र का लहजा, साहिब ज़ुल्फ़िकार का लहजा, मौला अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लहजे में बात की। अब समझना, खुदावंद आलम लिसानुल्लाह से बात करता है तो अली के लहजे में करता है, और अली की बेटी ज़ैनब जब बात करती है तो अली के लहजे में बात करती है। ज़ैनब गुफ्तगू करती है तो मौला अली के लहजे में करती है। अब मुझे जुमला अर्ज करने दीजिए कि फातिमा ज़हरा के लहजे में जो कुरान पढ़ती है उसे सकीना कहते हैं, अली के लहजे में जो कुरान पढ़ती है उसे ज़ैनब कहते हैं। जो है मेरे हज़ार मोहतरम, और देखें कि पैगम्बर इस्लाम इंशाअल्लाह कल मैं शहज़ादी ज़ैनब के मुताल्लिक़
ذکر اور اپنی رب سے مٹھائے۔ پیغمبر اسلام تشریف لائے اور لانے کے بعد صبح ہوئی، اعلان ہو گیا، پیغمبر اسلام معراج پہ جا کے لوٹ کے آ گئے ایک لمحے میں، چشم زدن میں گئے بھی اور آئے بھی۔ کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک لمحے میں اللہ کا نبی جاتا بھی ہے، آ بھی جاتا ہے؟ تو سمجھ لیجئے فرشتہ کیسے ایک لمحے میں آ جاتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہے محترم، تمام دنیا کے مسلمان مانتے ہیں ایک فرشتہ ایک لمحے میں لوہے محفوظ پہنچ سکتا ہے، لوہے محفوظ سے آیت لا سکتا ہے، جاتا بھی آتا بھی ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ جبریل امین پر اتنا یقین اور سردار جبریل محمد پر یقین قابل نہیں۔ میں کیا کر رہا ہے محترم، ہم مانتے ہیں نا کہ جبریل امین جاتے تھے لوہے محفوظ پہ، اسرافیل لوہے محفوظ یاقوت کا ایک پتھر ہے، اس کو دیکھ کے پڑھتے تھے، جبریل امین سے کہتے تھے، جبریل امین آیت لاتے تھے۔ یہاں پہ مولا علی نے انگوٹھی دی، وہاں پہ آیت آ بھی گئی، آئی نا۔ جب جبریل امین ایک لمحے میں جا کے آ بھی سکتے ہیں تو میرا محمد کیوں نہیں جا کے آ سکتا؟ جسم کے ساتھ کیوں نہیں جا کے آ سکتا؟ روح کے ساتھ کیوں نہیں جا کے آ سکتا؟ جس طرح جبریل امین جاتے آتے ہیں تو فخر جبریل کیسے نہیں جاتا آئے گا؟ اب سوال کیا کہا کہ دیکھو میں آپ کی اطلاع کے لیے کہتا ہوں کہ وادی نعمان پہ ہم رکے، وہاں پہ قافلہ آ رہا ہے، وہ قافلہ کے آگے آگے خاکی رنگ کا ایک اونٹ ہے اور وہ قافلہ کا ایک اونٹ ہو گیا تھا، قافلہ کا ایک اونٹ ہو گیا تھا۔ جب پانی میں نے تھوڑا کیا اور رکھا تو پانی گر گیا، اور دیکھو وہ اونٹ جو ہے کتنے دن کے بعد آئے گا، اور یہ گواہی پیغمبر اسلام نے دی۔ اب یہ لوگ انتظار کرنے لگے، انتظار کرتے کرتے دیکھا صبح کے وقت پیغمبر نے فرمایا تھا صبح صادق وہ قافلہ آئے گا، اب صبح کے وقت پہاڑ پہ جا کے دیکھتے ہیں قافلہ آ رہا ہے، خاک رنگ کا خوب آگے آگے ہے، قافلے والے کو روکا گیا اور سوال کیا گیا کہ وادی نعمان پر تمہارا اونٹ کھو گیا تھا، کہاں کھو گیا تھا؟ تمہارا پانی رکھا ہوا تھا گر گیا تھا، کہاں گر گیا تھا؟ کہ محمد مصطفیٰ سچ کہتے تھے لیکن ہم سچا نہیں مانیں گے، معاذ اللہ ہم جادوگر مانیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ روحانی ہوئی کہ جسمانی ہوئی؟ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں معراج پہ گیا، میں معراج سے آیا، جب امین و صادق کہہ رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں؟ سلوات پڑھیے محمد والے کو۔ جب امین و صادق کہہ رہے ہیں زبان سے کلام کرتے وما ینطق عن الہویٰ، وحی کے سوا بولتا نہیں، جب وہ کہہ رہے کہ ہم گئے بھی اور آ بھی گئے تو آپ کو دوسرے کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جسمانی طور پہ گئے تھے کہ روحانی طور پہ گئے تھے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا بندہ بن کے گیا تھا، عبد بن کے گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تھا۔ ارے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوئی دور پہ تو مولا علی کا نور کی زیارت کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ جاتے ہیں نور کے حجابات میں مولا علی کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ سلوات پڑھیے محمد۔ اور دوستو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے یہ مسئلہ جو ہے۔ اور دیکھیے کہ مولا علی نے جو کارنامے کیے رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس میں ایک بہت بڑا کام یہ تھا کہ مشرکین کو اور کافرین کو قتل کرنا۔ ذوالفقار اس لیے نازل کی تھی جو مشرک ہے جو کافر ہے اس کو مارا جائے، مومن کو بچا دیا جائے، مسلمان کو بچا دیا جائے، اور اس کے تحت یہ لوگوں کو بغض و حسد دل میں آیا اور انہوں نے دشمن علی میں، دشمن محمدی میں کربلا ڈھائی ہے۔ 28 صفر مولا حسین رخصت ہوئے اور رخصتی ایسے کہ اماریاں سجائی گئی، تحمیل
ऊँट लाए गए, हमारी सजाई गई और एक एक महमिल में बीवियाँ बैठती थी और शहजादे जो है सवार करते थे। मैं कहूँगा आज हज़रत अब्बास अलमदार आपके बाजू सही सलामत है, आप अमानिया सजा रहे हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा 11 मुहर्रम का कि शहजादी ज़ैनब होगी, बीवियों को सवार कर रही होगी, शहजादी ज़ैनब की चादर लुट चुकी होगी और शहजादी ज़ैनब नरग़े अज़ा में गिर चुकी होगी, तमाम बीवियों को सवार करेगी और आवाज़ देगी अलकमा की तरफ देखकर कि भैया अब्बास, आपके बाजुओं के कटने के बाद अरे चादर छीन ली गई, आज तेरी बहन नरग़े अज़ा में गिरी हुई है, आके देख ले मेरे भैया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अजीजो, आपकी आवाज़ें बुलंद है। देखिए ये सफ़र इमाम हुसैन का इब्तिदा हो चुकी है और करबला करीब है, करबला करीब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जब खाने काबा के पास पहुँचे, अब्बास अलमदार खाने काबा के ऊपर खड़े हुए, खुतबा दिया और इसीलिए वहाँ से रुखसत हो गए कि वहाँ पे भी अमन नहीं था। अरे दुश्मन खंजर लिए हुए आ गए थे और करबला की सरजमीन पर पहुंचे, 2 मुहर्रम को खैमे हटाए गए तो अब्बास अली का शेर जो है जलाल में आ गया और अपनी तलवार पीट ली। हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं सकीना से कहा और ज़ैनब से कहा जाओ और अपने चचा को मना लो। ज़ैनब से कहते हैं अपने भाई को मना लो, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम दीन इस्लाम बचाने आए हैं। अरे अब्बास अलमदार जो वफा के पैकर है, ये है वफा। अब्बास अलमदार ने तलवार रोक ली, खैमे हटा दिए, 7 तारीख से पानी बंद हुआ। अरे आवाज गूंजने लगी अल्लाह पानी, अल्लाह पानी, अल-अमान पानी। और 10 मुहर्रम को अजीजों एक तमाम शहीद होते गए। हुसैन करबला की सरजमीन पर जाते हैं और लाशें उठा के लाते हैं। सुबह से लेकर असर तक इमाम हुसैन की कमर झुक गई थी, लेकिन उम्र बनी हाशिम के जाते ही हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर टूट गई। अज़ादारों, एक मर्तबा अली अकबर साहब ने आए हैं, हाथों को जोड़ा, कहा बाबा मुझे भी इजाजत दे दीजिए। कहा तो मेरा जवान बेटा है, मैं कैसे तुझे इजाजत दे दूं? मैं कहूँगा औलाद वालों, आपके नौजवान बेटे सलामत रहे, आपके नौजवान बेटे आबाद रहे, हुसैन का नौजवान बेटा कुर्बान होने जा रहा है। आए जाओ अपनी पूरी ज़ैनब से इजाजत ले लो। अली अकबर खैमे में आए, तमाम बीवियां शबीए मोहम्मद की ज़ियारत कर ले। हर एक बीवी कहती है जब हमें ज़ियारत करने होती थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तो अकबर को देख लेते थे, और जब आवाज़ सुननी होती थी तो आज़ान सुन लेते थे। अब्बास अलमदार के बाजू कट गए। अब अली अकबर आप भी जा रहे हैं। एक मरतबा तमाम बीवियां सर पे कुरान खोले हुए हैं, नबी अल्लाह की ज़ियारत कर रही हैं। और हामिद इब्न मुस्लिम तो फरमाता है अली अकबर इस तरह खैमे से बाहर आए, कभी पर्दा आधा उठता था, कभी गिर जाता था, कभी आधा पर्दा उठता था, कभी गिर जाता था। इस तरह शहजादा बाहर आया जैसे कोई नौजवान का जनाजा बाहर आता है। तमाम बीवियां गिरिया करने लगी, आवाज बुलंद होने लगी। खैमे के पीछे से एक दुखियारी माँ कहरा रो रही है। आए बाबा ने सीने से लगाया और बेटा खुदा हाफिज, घोड़े पे सवार हुए, मक्का का रुख किया, आहट सुनी, उतर के आए, कलेजे से लग गए। वरना तुझे औलाद नहीं ना बेटा, औलाद का गम क्या होता है। फिर से सवार हुए, मैदान जंग में गए, जंग करते गए। अब्बास अलमदार ने तलवार चलाना सिखाया था, अब्बास की याद आती गई। अरे मेरा चचा अब्बास, अरे वफादार अब्बास, काटते गए। एक मरतबा वहाँ
پہ مادر گرامی نے دعا کی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے علی اکبر سے ملا دے۔ علی اکبر لوٹ کے واپس آئے، حسین علیہ السلام سے فرمائے ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو ایک قوم اشکیا کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے منہ میں اپنی زبان دے دے۔ جیسے ہی دہن مبارک میں زبان ڈالی، کھینچ کے باہر نکالی، کہتے بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین کی پیاس زمین و آسمان کے درمیان دعا بن کے پھیلی۔ نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، کربلا کی سرزمین پر زلزلہ آیا، ام لیلا سجدے میں گر گئی۔ زینب نے علی اکبر کا ماتم فرمایا، کون محمد بدل ہوئی، اللہ رسول اللہ محمد زیادہ مجھے وحیٰ بارے داس پلیسی بارے فرما دے، بارے دام میں سے جو مقبوض ہے ان کو قرض عطا فرما دے، بارے دام میں سے جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما دے، ہم میں سے جو کوئی حج عمرہ دارت متمنی میں حرمین شرکت کی لطین کی زیارت سے نواز دے، ہماری امام زمانے کا ظہور عطا فرما دے، ہمارے بھائی ہمیں انصار میں شمار فرما دے، اور تمام جتنے بھی مخلوقات بیمار ہیں ان کے لیے 5 مرتبہ ہماری حضور پڑھ دیجیے۔ کائنات بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، مل کر پڑھیے، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن